آگے ہم ہی لوگوں کے لیے کہا گیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. برابر؟ جن پہلے کیوں لایا گیا؟ اس لیے کہ جن اس زمین پر ہم سے پہلے ہیں. جی، ہم ان کے بعد آئے ہیں. پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے جنوں کو زمین پر بسایا ہے، تو جنوں کو یہاں پہلے لایا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ بات تخلیق کی چل رہی ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ، تخلیق چونکہ جنوں کی پہلے ہوئی ہے، لہذا یہاں چونکہ تخلیق سے بحث ہو رہی ہے، لہذا جنوں کی تخلیق چونکہ انس سے پہلے ہے، لہذا جنوں کو پہلے لایا گیا اور انس کو بعد میں لایا گیا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اچھا، یہاں دو باتیں سمجھنے جیسی ہیں، ایک عبادت کا معنی اور ایک حقیقت. مفسر لکھتا ہے دنیا کی ساری چیزیں ہمارے لیے پیدا کی گئی ہیں. یہ چاند ہمارے لیے، یہ سورج ہمارے لیے، یہ ہوائیں ہمارے لیے، یہ آکسیجن ہمارے لیے، یہ بہتے ہوئے دریا ہمارے لیے، یہ ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر ہمارے لیے، چاروں طرف بکھرے ہوئے مناظر خوبصورتی سے لہلہاتے ہوئے سب ہمارے لیے. کائنات کی ساری چیزیں ہمارے لیے، تو ہم کس کے لیے؟ ہم کس کے لیے؟ کائنات کی ہر چیز پیدا کی گئی ہے تمہارے لیے، تو تم بیکار کیسے ہو سکتے ہو؟ یہ ساری چیزیں تمہارے فائدے کے لیے ہیں، تو تم بیکار کیسے ہو سکتے ہو؟ اس لیے کہ فائدے مند چیز بیکار چیز کے لیے نہیں بنائی جاتی. اس کا مطلب تمہارا کوئی مقصد ہے. کتنا بڑا نکتہ ہے. ریپیٹ کرتا ہوں، کائنات کی ساری چیز انسان کے فائدے کے لیے ہے. فائدہ معلوم ہوا؟ تو یہ ساری چیزیں فائدہ پہنچا رہی ہیں، فائدے مند ہیں. آپ بے فائدہ ہو سکتے ہیں؟ فائدے مند چیزیں بے فائدہ چیز کے لیے ہو سکتی ہے؟ لا 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 لا. یہ فائدے مند چیزیں فائدے مند ہی کے لیے ہیں. تو کائنات کی تمام چیزیں تمہارے لیے بنائی، تم کس کے لیے ہو؟ بتایا گیا لیعبدون، اللہ کی عبادت کے لیے. ساری چیزیں پیدا کی گئیں تمہارے لیے، اور تم پیدا کیے گئے ہو میری عبادت کے لیے، میری عبادت کے لیے. اب مفسر بڑا عجیب سا تبصرہ کرتا ہے، کہتا ہے تو جن چیزوں کو تمہارے لیے پیدا کیا گیا ہے ان میں الجھ کر تم یہ مت بھول جانا کہ تم کس کے لیے پیدا کیے گئے ہو. وہی ہو رہا ہے آج. جو چیزیں ہمارے لیے پیدا کی گئی ہیں اس میں مشغول ہو کر کے ہم یہ بھول گئے ہیں کہ ہم کس کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. یہ فلسفہ ہے، فلسفی. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اور ما هي العبادہ؟ عبادہ کسے کہتے ہیں؟ ابن قیم کہتے ہیں العبادۃ تجمع اصلین، عبادت دو چیزوں کا جامع ہے، غایت الحب و غایت الذل. انتہائی محبت کے ساتھ انتہائی عاجزی، دیٹ از کالڈ عبادت. اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہو اور اللہ کے سامنے سب سے زیادہ آدمی عاجز ہو. یہ دو چیزیں اگر ہیں تو ان دو چیزوں کے یعنی غایت الحب پلس غایت الذل از اکول ٹو عبادہ. یہ ہے عبادت کا مفہوم. جی